بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں اچھا ہے، ایک روزمرہ کے ضروری ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ کی، اس لیے کہ میرے کراچی کو تو تباہ و برباد کیا ہے بہت سی چیزوں نے. اس میں سے جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ اگر جس کو ہم سابقہ بندر روڈ اور آج کل ایم اے جناح روڈ کہتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے لے کر ٹاور تک جائیں، بعض ذمہ دار انوائرمنٹ کے اسپیشلسٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر کھلی گاڑی میں جائیں سانس لیتے لیتے ٹریفک کے عروج کے وقت تو آپ نے 30 سے 33 سگریٹیں پی ہیں، اس کا اثر آپ کے لنگس پہ جاتا ہے. اب آپ سوچیں جو بیچارے روز ان بسوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، اور بسوں کا حال آپ کو پتہ ہے. جب دین اسلام کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے تسخیر کی طاقت رکھی گئی، جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، جتنا چاہو اس سے استفادہ کرو. کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. یا مبذرین کو کہا یہ اخوان الشیاطین بھی ہیں. تو قرآن مجید نے تو ہمیں کلیات دے دی ہیں کہ یہ اب تمہاری چیز ہے، چاہو تو اس سے اچھا فائدہ اٹھاؤ، چاہے تو اس کو برباد کرو. انسان نے زمین و آسمان کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ روز کے کتنے لاکھ ہوائی جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں، اس کی جو ایمیشن ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے، اور یہ ایمیشنز ہمیں کہاں لے جاتی ہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ. اپنے حاکموں کو، جس کو گورنروں کو بھیجتے تھے یا عمال کو بھیجتے تھے، تو فرماتے تھے اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ سے ڈرو کا بھی معنی آتا ہے، اس کے بندوں کے بارے میں بھی اور اس کے شہروں کے بارے میں بھی. فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا، یو آر ریسپانسبل فار دیٹ. حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، یہ نہیں کہ اچھی خاصی خوبصورت زمین ہے، تم نے اس کو کاٹا پیٹا اور کہا یہاں بلڈنگیں بنا دو. مری جائیں نا، آپ کو پتہ چلے گا اینٹوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے. وہ مری جو میں لارنس کالج مری میں ہوتا تھا 1975 76 77 میں، کیا سرسبز و شاداب ہوتا تھا. پھر چند سالوں بعد میں جب گیا ہوں تو میں تو حیران تھا کہ یہ وہی مری ہے جہاں پر ہم پڑھتے تھے اور جہاں کی ہوا اتنی صاف تھی. اب جا کے دیکھ لیجیے. حتیٰ عن البقاع والبہائم، جو زمین ہے، جو ایریاز ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور حیوانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور ان کا خیال رکھو. یہ اطاعت الہی ہے، صرف نماز ہی اطاعت الہی نہیں ہے، صرف جھوٹ چھوڑنا ہی اطاعت الہی نہیں. ولا تعصوہ، اور دیکھو اللہ کی اطاعت کو تم مت چھوڑنا. تو یہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ہے. یا دوسری جگہوں پر آتا ہے، میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ درختوں کو لگاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درخت لگاؤ. وہاں پر ایک اور چیز بھی ملتی ہے، درخت بھی لگاؤ اور پانی بھی جاری کرو. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دیہات کے لوگ حضور اکرم کے پاس تشریف لاتے تھے تو حضور اکرم جہاں اور نصیحتیں فرماتے تھے وہاں پر فرماتے دیکھو درخت لگاؤ اور پانی جاری کرو. اور ایک بار اور یاد رکھو کہ جب پانی جاری کرو تو کسی کو پانی سے مت روکو، اسی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر انسان، ہر مخلوق سے ہے جو اسے استفادہ کر سکتی ہے. پھر آیا ہے اس وقت تک درخت مت کاٹو جب تک کوئی دوسرا درخت، مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، جب تک کوئی دوسرا درخت نہ لگاؤ. تو ابتدا میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ لوگ گاؤں سے شہر کی طرف، دیہاتوں سے شہر کی طرف آئے، ضروریات بڑھیں، باقی شہر اپنی جگہ پر ہیں. کراچی کے اطراف میں رہنے والوں کا حال دیکھ لیں، نہ صفائی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور کیا کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لیکن آئے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، رہ رہے ہیں. اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر جاتی ہے کہ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سبزہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے. پھر ہم آتے ہیں انٹرنیشنلی، جو لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ کے مسئلے پر اتنے حساس ہیں اور اس وقت کاربن ایمیشن اور گرین گیسز کے بارے میں حساس ہیں، وہ خود یہی تباہی لا رہے ہیں. انڈسٹریز سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، ایک اچھی بات یاد آئی، اللہ کرے کہ
میری اس بات کا کوئی اثر ہو. بہت سے انڈسٹریلسٹ محبت کے پیغام بھیجتے ہیں, آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. ایک مرتبہ ایک بڑے خوشی سے مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے تو جو نکلتا ہے انڈسٹری کا اس پہ تو بڑا چلان ہونے والا تھا, انڈسٹریل ویسٹ. جائیں کورنگی میں جو گند ہمارے دریا میں جا رہا ہے, خدا شاہد ہے کیا جاوت. میں نے کہا پھر کیا کیا؟ میں نے انسپیکٹر کو میں نے کہا وہ انسپیکٹر تو راضی کر لیا, قیامت میں جو پانی خراب کیا, جو مچھلیاں, جو وہاں کی ساری انوائرمنٹ کو تباہ کیا, اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. میں نے کہا اب سوچو, جواب دو. میں تمام انڈسٹریلسٹ کو کہتا ہوں اس پروفٹ کے پیچھے مت جاؤ جو قیامت میں تمہارے, اس لیے کہ جو ویسٹ تمہارے اس سے نکلا ہے اس سے جو سبزی اگی ہے اس سے کینسر ہو رہا ہے. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو رنگ نکل رہا ہے اور پانی میں جا رہا ہے, مچھلیاں وہ پانی ہمتے اندر لے رہی, اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے خدا را جو انوائرمنٹ کے ذمہ داران ہیں, منسٹری, آئی ڈونٹ نو واٹ, ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیسہ تو چند دنوں میں نکل جائے گا, لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.